الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل سب تعظیم و تکریم سامعین و محترم، عزیزی میر اسامہ درس قرآن پاکستان کے نام سے پیج چلا رہے ہیں۔ آج کی یہ میری گفتگو ان کی فرمائش اور حکم سے مجھے موقع ان نے فراہم کیا ہے کہ میں مختصر سا درس قرآن عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنائیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین کی باتیں سمجھتے اور سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی سرفرازوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی صورت سورہ القدر جو مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات طیبات ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ سب مسلمان اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں کروڑوں انعام و احسان ہیں، ہم کسی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ان میں سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ پھر بہت بڑا احسان ہے کہ انسانوں میں اس نے ہمیں مسلمان اور رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس امت کے لیے سب سے بڑا احسان ہے، جس کو اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یہ کہہ کر اس امت کو احسان جتلایا ہے۔ اور پھر رحمت کائنات کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، جن کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، جس میں اس امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی تو ان کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اللہ اس امت کے گناہوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ پہلی امت کے عیوبات قرآن و سنت کے قرآن پاک میں مختلف قوموں کے واقعات ہیں، اور ان کے نقائص اور ان کی خامیاں، ان کی خرابیاں، ان کی برائیوں کو قرآن نے کھول کر بیان کیا۔ یہ امت آخر میں آئی، ان پر تو ان کے عیب کھلے، لیکن اس امت کا کوئی عیب پہلی امتوں پر نہیں کھولا گیا، بلکہ اس امت کی خوبیاں اللہ نے ان میں بیان کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور وساطت سے ہم سب کو قرآن پاک کی دولت ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رمضان المبارک کی سعادتیں اور ساعتیں اور اس کے ایام اور وہ مہینہ بابرکت ملا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک میں لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ہے، اللہ نے اس امت کو وہ نصیب کی ہے۔ اس حوالے سے میں اس وقت چند ایک معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی قابل قدر سامعین محترم، لیلۃ القدر یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ پہلی امتوں میں کسی کو ایسی نعمت نہیں ملی۔ اس کے شان نزول میں اگرچہ مختلف واقعات ہیں، میں اس میں جاؤں تو شاید بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، انتہائی سمیٹ کر مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ایسے ہی پہلی امتوں میں سے کچھ مجاہدین 80 سال تک اللہ کی دین کی عبادت کی، کفر کے مقابلے میں کلمہ حق کہا، جہاد کیا، تو صحابہ کرام میں یہ بے چینی پھیلی کہ وہ لوگ بڑی عمریں پاتے تھے اور بڑا کام کرتے تھے، ہماری تو اتنی عمریں نہیں۔ اللہ نے محبوب کے صدقے سے اس امت کو یہ انعام دیا کہ یہ سال میں ایک رات ایسی دی کہ اس رات کو اگر آدمی عبادت کر لے، جاگ لے، اس کی اہمیت کو سمجھ لے اور اس کی سعادتیں اور ساعتیں حاصل کر لے، تو اللہ اس کو 1000 مہینے سے
بہتر اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1000 مہینے سے مراد یہ ہے کہ 84 سال سے بھی زیادہ اس کا وقفہ بنتا ہے، اور اس کو قرآن نے کہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ اب وہ بہتری کی حقیقت رب جانتا ہے کہ کتنی بہتر ہے، جسے اللہ بہتر کہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں ہے۔ اس کے 3 عشرے ہیں، پہلے کو اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار۔ پہلے حصے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، دوسرے میں اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب رحمت سے خوب مالا مال کر کے بخش دیا تو اب آخری عشرے میں عتقہ من النار، جہنم سے آزاد کر کے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرماتے ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر جو عطا فرمائی گئی، اس لیلۃ القدر کے فضائل اور خصوصیات، اس پر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، لیکن میں صرف قرآن پاک کی ان آیات طیبات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر، عظمت اور عزت والی رات میں۔ تو اللہ نے اس قرآن کو اتارا، علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی لیلۃ القدر یعنی اس بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن پاک کو اتارا، تو یہ اس رات کو اتارا گیا۔ تو اس کی سب سے پہلی عظمت تو یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اور قرآن کی عظمت کو ہم سارے مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے سامعین محترم، یہ قرآن کے سمجھنے کا مہینہ ہے کہ قرآن سے، رمضان سے پہلے قرآن، یعنی جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پہلے قرآن، پھر روزہ، پھر قرآن، پھر روزہ۔ رات کو تراویح میں قرآن سنتے ہیں، ابھی آپ نے قرآن پاک سنا، پھر آگے آپ روزہ رکھتے ہیں، اور جس دن قرآن ختم ہوگا، تراویح ختم ہو جائے گی تو اگلے دن روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اس لیے اللہ نے جب قرآن رمضان کی فضیلت تو اس میں بھی نسبت قرآن کی بتائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اور قرآن کی عظمت کو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ہے جس نے اتنا بڑا تقدس اور عظمت دی کہ رحمت کائنات جب شب معراج کھڑے تھے تو اس وقت تورات والے، انجیل والے، زبور والے سارے نبی صفوں میں کھڑے تھے، لیکن قرآن والا مصلی کے مالک بنے۔ شب معراج آسمانوں کی دنیا پہ جب آقا تشریف لے گئے تو حضرت آدم پہلے آسمان پہ، عیسیٰ دوسرے پہ ہیں، اسی طریقے سے یوسف تیسرے پہ ہیں، ادریس چوتھے پہ ہیں، ہارون 5ویں پہ ہیں، کلیم 6 پہ ہیں، خلیل 7ویں پہ ہیں، جبریل سدرہ پہ ہیں۔ یہ سب نیچے رہے، لیکن اگر اس سے بھی بلندی کے مقام پر جہاں جبریل بھی نہ پہنچ سکے، اگر پہنچے ہیں تو قرآن والا۔ اور پھر آج ہم دیکھیں جن لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے، ظاہری طور پر اسباب کی دنیا میں وہ سادہ سا لباس پہنتے ہیں، فقیر غریب گھرانے کے بچے ہیں، لیکن سینے میں قرآن کی دولت ہے۔ تو جس وقت مصلی پہ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، بڑے بڑے جو لوگ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے زندگی گزارنے کے سارے اسلوب ان کے پاس اور مواقع فراہم ہوتے ہیں، لیکن سب وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ غریب کا بچہ مصلی پہ کھڑے ہوتا ہے، امام بنتا ہے اور اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے یہ عظمت ہے۔ تو لیلۃ القدر کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ لیلۃ القدر کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ وہ ایک انداز ہے کہ جیسے کسی کو برانگیختہ کیا جاتا ہے کہ وہ پورا متوجہ ہو اور سمجھے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے آپ کو اس کی اہمیت کا کیا پتا، میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو رات لیلۃ القدر جس میں قرآن اترا، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آگے خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ عظمت والی وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو گویا یہ اس کی دوسری فضیلت آ گئی۔ ایک تو یہ کہ نزول قرآن کی رات ہے، دوسرا یہ کہ قدر و منزلت کی رات ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 84 سال بنتے ہیں، اس سے بھی بلکہ زیادہ۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 84 سال تک ایک شخص عبادت کرتا رہے، اور اس ایک رات میں عبادت اگر یہ رات اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس کی عبادت کر لیتا ہے تو 84 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔
اور پھر اس کی ایک فضیلت بیان فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح فیہا اس میں نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم، اللہ کے امر سے۔ ملائکہ سے مراد ملائکہ فرشتوں کی جماعت ہے، روح سے مراد 4-5 اقوال مفسرین نے لکھے ہیں، سب کی تفسیر کا وقت نہیں، اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ روح سے مراد مشہور قول یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، کعبۃ اللہ میں ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، گاڑ دیتے ہیں، فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جو لوگ جہاں عبادت کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، حدیث میں آتا ہے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادت کرنے والوں کے ساتھ وہ عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان لوگوں سے وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس رات کو یعنی اللہ کی محبت میں آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ فرشتوں نے اس وقت آپ کو مصافحہ کیا ہے۔ تو فرشتے جبریل امین اور باقی فرشتے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ روح سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے جو سیدنا جبریل اور ان تمام فرشتوں سے بھی گویا مقام و مرتبہ سے اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک اور مقدس جماعت ہے جو صرف اس رات کو زمین پر اتاری جاتی ہے، اور اس کے آنے کا مقصد کہ فرشتوں نے، تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے، چونکہ فرشتوں نے اللہ کے حضور کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ زمین پر ان کو پیدا کر رہا ہے جو خون خرابہ کریں گے، جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات فرشتوں کی امت کو دیکھو، اور ان لوگوں کے یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے کی بھی ان کی ضرورت ہے، سونا بھی ان کی ضرورت ہے، یہ سارا دن بھوکا رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور جاؤ ان کے اعمال کو دیکھو، یہ فساد کر رہے ہیں، یہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر مجھ رب کو اپنی محبتوں سے یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ سب فرشتے آتے ہیں، تو من کل امر سلام، ہر طرف سے سلامتی، اللہ کی طرف سے انعامات، رحمت کی بارش اور سلام اور خیر، اور یہ وہ سلام ہے جو جنت میں بھی ہر اہل ایمان دوسرے کو ملے گا تو سلام کا تحفہ پیش کرے گا، اور یہ بھی فرشتے آ کر گویا رب کی طرف سے سلامتی کا یہ پیغام دیتے ہیں۔ یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ منظر، یہ کیفیت، یہ اللہ کے انعام کی بارش پوری رات رہتی ہے، حتیٰ کہ طلوع فجر یعنی صبح تک۔ رات شروع ہوتی ہے مغرب کو سورج غروب ہونے کے وقت، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، علماء نے فجر کو اگرچہ دن میں شامل کیا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی راتوں میں فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنا بھی لیلۃ القدر کے اجر میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ راتیں مغرب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک یہ پوری رات اس کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ منظر ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات میں کوئی عبادت بھی آدمی کرے تو وہ 1000 مہینے سے بہتر اجر پاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے فی اواخر عشر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، اس کی طاق راتوں میں۔ طاق سے مراد یہ ہے 21 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان میں سے آج یہ 23 کی رات ہے، آگے 3 راتیں 25، 27 اور 29 کی آئیں گی، تو ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس لیے علماء کا اور اکابر کا اور سلف صالح کہ ان راتوں کو قیمتی سمجھا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ کو اس کی تعیین بتائی گئی، لیکن پھر آپ وہ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو دروازے پہ 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو آپ کے ذہن اقدس سے اس کی تعیین کو یہاں جو حکمتیں ہوں گی، ایک تو یہ بتایا گیا کہ باہمی خلفشار اور لڑنا یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ بڑی بڑی نعمتوں کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شاید اس میں کئی حکمتیں ہوں کہ اگر اس رات کا تعین کر دیا جاتا اور اگر کوئی آدمی بیچارہ مریض بیماری یا تکلیف کی وجہ سے اگر وہ رہ جاتا تو یقیناً اس کو سارا سال صدمہ رہتا۔ اس لیے اللہ نے آج راتیں دے دی کہ ان میں ہر رات کو تھوڑی تھوڑی نیکی کر کے اللہ سے اگر مانگ عطا فرمائیں گے اور تمہیں ان خوش نصیبوں میں لکھ دیں گے جو اس رات کو پاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو لیلۃ القدر کے وہ انوارات، برکات
اور وہ فیوزات اور وہ جو فرشتے اترتے ہیں اور اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب پر منکشف ہو، سارے اس کو دیکھیں، یہ ضروری نہیں، لیکن اس عبادت کرنے سے وہ پا ضرور لیے جاتا ہے، اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں ہر رات کو کچھ نہ کچھ عمل کریں۔ ان اعمال میں سب سے بڑا اہم عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس لیے کہ نزول قرآن کی رات ہے تو اس رات کو قرآن پاک پڑھیے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو قرآن پاک کی ترتیب میں تلاوت کر رہے ہیں تو ضرور پڑھیں، ورنہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں جو زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے۔ اس لیے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں تھا کہ 200 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، تو اسی کو پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے باقی معمولات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تیسرا کلمہ کم از کم 100 دفعہ پڑھ لیں، کلمہ طیب کا ورد کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ساری نعمتیں ملی تو آپ پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو درود آپ کو یاد ہو وہی درود پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، باقی جو درود بھی پڑھیں اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تمام وباؤں اور مصیبتوں کے ٹلنے کا سب سے بڑا ذریعہ آدمی کی توبہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی تو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتی۔ اور لیلۃ القدر میں بالخصوص حدیث میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین امت کی وہ محسنہ خاتون جس کے صدقے سے بہت سارے انعامات اس امت کو نصیب ہوئے، تو بی بی نے کہا اللہ کے محبوب اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو فرمایا اگر تو اس کو پالے، اس کی خاص یعنی عطا اور اللہ اس کا منظر تم پر دکھا دے یا اس کی کوئی نورانیت کی جھلک تم پر واضح ہو جائے، تو فرمایا اس وقت اللہ سے ایک دعا مانگ لیا کرو، اور وہ دعا جو پڑھ لے اللہ اسے بہت قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ہے فرمایا عائشہ پھر اس وقت یہ کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، آپ معافی کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو میں تیرا بندہ ہوں، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یقیناً اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن وباؤں اور آفات اور بلیات سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں اپنے گناہوں سے نادم ہونے اور توبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا مجرم ہوں، کتنا گناہ گار ہوں، دنیا مجھے لاکھ اچھا کہے، لیکن میں تو اپنے نفس میں، اپنے جی میں، اپنے آپ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کب کون کون سے گناہ کیسے کیسے صادر ہوئے، اور میں نے کتنی زیادتی کی حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، احکامات الہی کے عدم تکمیل اور اس کو مکمل نہ کرنے کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے پتہ نہیں کیسے نقائص مجھ سے ہوئے۔ میں انسان ہوں، مرکب من الخطا والنسیان، خطا اور غلطی کا پتلا ہوں، تو ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرے۔ تو فرمایا اس رات کو یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس بابرکت رات میں ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، بڑے صاحب استطاعت لوگ ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، بالکل غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس رات کو کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی مستحق اور ضرورت مند کو دے، اور اگر وہ اس وقت نہیں بیٹھا تو اپنی جیب سے اتنی رقم اللہ کی حضور نے اس نیت کا اظہار کر کے کہ اللہ اس رات کو میں اس لیے نکال رہا ہوں کہ میں صبح فلاں مستحق ضرورت مند کو دے دوں گا، اے اللہ آج کی رات کی ان عطیات میں اس کو قبول فرما لے۔ تو ان ہر 5 راتوں میں، ان آنے والی راتوں میں، ہر رات کے اندر تاک راتوں میں ان 4-5 اعمال کو اگر تھوڑا تھوڑا کر لیا جائے، پھر آدمی بے شک سو بھی جائے، پھر صبح سحری کے وقت اٹھے گا، اس وقت تہجد کے نوافل پڑھ لے، دعا مانگ لے، تو گویا ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ یہ بات ضروری نہیں کہ پوری رات کوئی آدمی جاگے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی نہیں جاگ سکتا، اور جس میں استطاعت اور طاقت ہے تو وہ جاگے، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس پر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر اللہ نے اس امت کو خاص طور پر انعام عطا فرمایا ہے۔ پھر لیلۃ القدر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے، اس وقت سارا اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کچھ آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا تو شرک کا بد عمل ہے کہ جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی کو شریک کرتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو شرک سے توبہ کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم بدعملی کی وجہ سے، گفتگو میں اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے ایسے کلمات کہہ بیٹھتے ہیں جو کلمات کفریہ ہوتے ہیں، جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے درج کیا ہے۔ ہمیں ان میں احتیاط کرنا چاہیے۔ بولتے ہوئے اپنی زبان پہلے تولو پھر بولو، اپنے گفتگو میں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر اللہ کے حضور چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بلندی درجات اور مغفرت کی دعا بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ والدین کے جو متعلقین ہیں، والدہ کی کوئی سہیلیاں ہیں، والد کے کوئی دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ان کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو کسی نشے کا، شراب کا عادی ہے، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے فرمایا جو دو مسلمانوں کو لڑانے کا کردار ادا کرتا ہے، اس کی بھی اس کے ساتھ مغفرت، اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایسی فرمایا ایک وہ آدمی جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اپنے عزیزوں کو پوچھتا نہیں، گھر کے ساتھ گھر ہے، ملاقات نہیں ہے، بہن بھائی ہیں ان سے ملنا جلنا نہیں ہے، اور اپنے ذاتی اغراض اس میں ہیں جن کی وجہ سے اس نے اتنا قریبی تعلق اس نے ختم کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو اس رات کو محروم ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یحرمها الا شقی، اس رات کو نہیں محروم ہوتا مگر وہ بدبخت جو شقی بزلی بدبخت ہو۔ الا المحروم، فرمایا وہ ایسا محروم ہے جو اس بابرکت رات میں اللہ سب کی مغفرت کرتے ہیں، اس کی نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم سب لوگ ان راتوں میں اللہ سے پہلے ان گناہوں سے معافی مانگ لیں، پھر نیک اعمال بھی تھوڑے تھوڑے اس رات کو کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے اور لطف و عطا سے یقیناً معاف فرما دیں گے۔ پھر ہمیں اس کریم کے کرم سے پوری توقع ہے کہ وہ ہمارے حال پر ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ بابرکت رات، لیلۃ القدر کی عظمت اور عزت والی رات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن پاک کے نزول کی رات اس امت محمدیہ کو عطا ہوئی ہے۔ ہمیں ان راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس آخری عشرے کی چند اعمال ہیں جن کی طرف میں اشارتاً نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ ہم سب کو اس کے عمل کرنے کی توفیق ہو۔ ویسے روزانہ میرا اپنا ایک درس قرآن اور دروس رمضان کے حوالے سے ایک درس کا سلسلہ ہے جو میرے نام سے پیج بنا ہوا ہے، اور ہمارے ادارہ مرکز تربیت المبلغین کے ساتھی اس کو چلا رہے ہیں، اور اس میں روزانہ میری گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے عزیز میر اسامہ صاحب کے حکم پر یہ میں باتیں عرض کر رہا ہوں، تو آخری عشرہ کی چند نیکیوں میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک بہت بڑی نیکی اعتکاف ہے۔ خوش نصیب مسلمان، الحمدللہ یہ پاکستان کی مساجد کا اعزاز ہے کہ ان میں مسجدیں بہت ساری کھلی ہوئی ہیں اور ان میں اعتکاف بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اعتکاف میں آدمی کا بیٹھنا، یہ خدا کے قرب حاصل کرنا اور اللہ کے مہمان بننا اور اللہ کی محبوبیت میں آنے کا ایک بڑا بلند مقام ہے کہ گھر بار کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، معاملات کو چھوڑ کر رب کے کونے میں آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ اللہ تیرے در پہ پڑا ہوں، تو مجھے بخش۔ جب تک تو میں حتیٰ کہ وہ 10 دن وہیں بیٹھا ہے، وہ جس حال میں ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کو یہ بڑا پیارا لگتا ہے اور اللہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اعتکاف اس رات کی عبادت ہے۔ دوسرا، لیلۃ القدر کی طاق راتوں کا تلاش کرنا، یہ ان رات کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ تیسری چیز، اس آخری عشرے میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور مالی جو عبادت ہے اگر وہ ہے، جیسے کسی پر زکوٰۃ فرض ہے مثال کے طور پر 10 تاریخ کو، اور اگر وہ 1 کو یا 10 دن یا 12 دن پہلے یا مہینہ یا 2 مہینے پہلے ضرورت سمجھ کر کے مستحق اور ضرورت مند کو آج ضرورت ہے اور میں انتظار کرتا رہوں پورے مہینے کے بعد اس کو دینے کی، اس کو قبل از وقت ادا کر دے تو اس کی ادا ہوتی ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ عید کی فجر کو بھی اگر کوئی شخص
بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے صاحب ثروت لوگوں کی تو روزانہ عید ہوتی ہے، یہ غریب کے بچے کا وقت بھی اس میں اچھا گزر جائے گا، اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی۔ اور اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں اور ان بابرکت لمحات میں ایک رات وہ ہے جو رمضان کی آخری رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس میں پورے مہینے کی ساری نیکیوں کے برابر اس رات کو روزے داروں اور اللہ سے مانگنے والوں کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ رات بعض علماء نے تو لکھا ہے عید کی رات ہے، اور بعض کہتے نہیں عید کی رات کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ رمضان کی آخری رات ہے، خواہ وہ 29 روزے ہوں تو وہی آخری لیلۃ القدر بھی بنے گی اور آخری لیلۃ الجائزہ بھی بن جائے گی، اور اگر 30 روزے ہیں تو پھر یہ رمضان کی آخری رات ہوگی، اور مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے تو اس وقت خوب گڑ گڑانا، مانگنا اور اس رات کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس رات بھی اللہ کے فرشتے ایسے ہی اترتے ہیں جیسے لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اور پھر اس کی ایک اور عبادت یعنی اس رات کی تلاش، اور ان میں پھر آخر میں جب آدمی منزل مقصود کے قریب ہوتا ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے تو گھوڑ دوڑ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے جب آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ اپنا سانس توڑ دیتے ہیں، انتہا کر دیتے ہیں دوڑنے کی، تاکہ میں تو پورا مہینہ ہم نے بے پرواہی، بے اتنائی اور بہت دوری کا گزارا، اب چند دن ہیں ان کو غنیمت جانے اور اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں، اور انتہا اس پر کہ قرآن پاک نے سورہ فتح میں فرمایا، اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح میں سورہ نصر میں فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ محبوب مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن آپ اپنے رب کی حمد بھی بیان کریں کہ اللہ نے یہ بڑا انعام دیا، اور ساتھ استغفار بھی کریں، حالانکہ یہ تو عظمت کی بات ہے، استغفار کا اس سے کیا تعلق۔ علماء نے لکھا ہے کہ کام کہ رات بڑی عظمت کی ملی، مہینہ بڑی عظمت کا ملا، دن بڑے عظمت کے ملے، مواقع بڑے بابرکت ملے، لیکن ہم نے اس کی عظمت کو پہچانا نہیں۔ اللہ ہم سے یہ بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہماری توبہ قبول کر گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اس کا حصہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ اس رات کی بابرکت عظمتیں ہیں، یہ اس آخری عشرے کی کچھ عبادات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے عزیزی امیر اسامہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو یہ ایک اچھی کاوش کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی استعداد، کمزوری اور اپنی جو ہے اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ کمزور ہوں اور عاجز ہوں اور ناتواں ہوں۔ میں نے جو کچھ اللہ نے میرے دل دماغ میں اس وقت ڈالا ہے وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بابرکت رات ہے، ان راتوں میں جہاں اور بہت ساری دعائیں ہیں پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت سے وبا سے بچنے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پھر امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر حرمین شریفین کی حفاظت، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، اسی طریقے سے پاکستان کے اور مسلمانوں کے لیے، اور دینی مساجد اور مدارس کی کامیابی اور کامرانی اور ان کی کشادگی کے اسباب بننے کے لیے، اور دینی تعلیم اور پاکستان کے خالصتاً اسلامی دینی اور فلاحی بننے کے لیے ہم سب لوگ ان بابرکت لمحات میں دعائیں کریں۔ آج سے 2 دن پہلے ہم سب کے مختوم اور محترم ہمارے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو PhD لندن تھے اور بڑے صاحب علم و کمال تھے، اللہ نے تمام علوم و فنون میں ان کو ایک مہارت کاملہ تامہ عطا فرمائی تھی۔ اس طرز کے آدمی صدیوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم قریب کے دور میں پہلے بھی اور آج تک، اور اس دور میں تو ویسے بھی کوئی نہیں، اور شاید اتنے قریب کے زمانے میں اس دماغ کا، اس مزاج کا اور اس طرز پہ تمام دینی امور کو سمیٹ کر کام کرنے والا، تعریف میں، تصنیف میں، گفتگو میں، بیان میں، واعظ میں، نصیحت میں، پھر عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، کئی زبانوں پر مہارت کاملہ اور تامہ رکھنے والے ان کا وصال ہوا ہے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا وأزواجنا من النار یا ذا الجود والکرم یا ذا المن والإحسان یا عزیز یا غفار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اے اللہ پوری انسانیت کو تمام آفات سے بلیات سے حادثات سے محفوظ فرما اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں تو رؤوف اور کریم مالک ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد فرما کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما امت مسلمہ جہاں جہاں پس رہی ہے اور مظلومیت کا شکار ہے ان کی غیبی نصرت فرما اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر خصوصی کرم فرما ہم سب کے حالات بہتر فرما ہماری مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی درسگاہوں کی دین کا کام کرنے والوں کی اے اللہ ان کے معاونین کی منتظمین کی متعلقین کی متوسلین کی سب کی جانوں کی مالوں کی ایمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے میرے کریم مالک ہم سب کے اساتذہ ہم سب کے والدین آباء و اجداد مشائخ جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کے درجات بلند فرما حال ہی میں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دنیا سے گئے اے اللہ ان کا درجات بلند فرما صلی اللہ تعالی آج کی بابرکت رات اور ان تمام راتوں کی ساری خیریں ہمیں نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.